نظام شمسی کی سرحدوں کی بات کی جائے تو سیارہ نیپچون کا خیال ذہن میں آتا ہے، لیکن نیپچون آخری سیارہ نہیں اور نہ ہی نظام شمسی کی حد۔ حقیقت میں تو نیپچون نظام شمسی کے بہت اندر واقع ہے۔ نظام شمسی کی حدیں اس سے کہیں دور واقع ہیں۔ سیارہ نیپچون سے پرے کا خطہ، جسے اکثر بیرونی نظام شمسی یا خطہ ماورائے النیپچون بھی کہا جاتا ہے، زیادہ تر ان ایکسپلورڈ ہے۔ بظاہر یہ خطہ صرف برف اور چٹانی مادوں سے بنے چھوٹے اجسام پر مشتمل دکھائی دیتا ہے۔ اس خطے میں اب تک دریافت شدہ اجسام میں سب سے بڑا جسم قطر میں زمین سے 5 گنا چھوٹا اور کمیت میں ہمارے چاند سے بھی بہت کم ہے۔ کوئپر پٹی، جو اس خطے کے شروع میں واقع ہے، سیارچوی پٹی کی طرح گرد و غبار اور ملبے کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، لیکن سیارچوی پٹی کے برعکس یہ زیادہ تر برف پر مشتمل ہے۔ یہ حلقہ سورج سے 30 سے 50 فلکیاتی اکائیوں کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ خطہ کم مدت کے دمدار سیاروں جیسے ہیلی کا دمدار سیارہ کا منبع خیال کیا جاتا ہے۔ اس پٹی کے بیشتر اجسام نظام شمسی کے چھوٹے اجسام کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض بڑے اجسام جیسے ویرونا، کیور، اوریکس، ان اجسام کو مستقبل میں بونے سیارے بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق کوئپر پٹی سے 50 کلومیٹر سے زیادہ قطر والے 1 لاکھ سے زائد اجسام موجود ہیں، لیکن ان کے خیال میں اس پٹی کی مجموعی کمیت زمین کی کمیت کے 10ویں یا 100ویں حصے کے برابر ہے۔ اس پٹی کے اکثر اجسام کے ایک سے زیادہ چاند ہیں اور اکثر کے مدار زمین کے مدار سے کافی زاویے پر ہیں۔ کوئپر پٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: روایتی پٹی اور گمگی پٹی۔ گمگی پٹی کے اجسام نیپچون سے ایک گمگی رشتہ میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی سورج کے گرد ان کی گردش کا وقت دوران نیپچون کی کشش ثقل کے زیر اثر ہے۔ نیپچون کے اپنے مدار میں ہر 3 چکر پورا کرنے پر یہ اجسام سورج کے گرد اپنے 2 چکر پورے کرتے ہیں، یا پھر اس کے ہر 2 چکروں کے مقابلے میں ایک۔ گمگی پٹی نیپچون کے مدار کے اندر ہی سے شروع ہوتی ہے۔ روایتی پٹی کے اجسام کا نیپچون کی گردش دوران سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پٹی تقریباً 39.4 سے 47.7 فلکیاتی اکائیوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ روایتی پٹی کے اجسام کو کیوبانوس بھی کہتے ہیں۔ یہ عجیب سا نام دراصل اس پٹی کے سب سے پہلے دریافت ہونے والے جسم QB1 کے نام پر رکھا گیا ہے، جو 1992 عیسوی میں دریافت ہوا تھا۔ پلوٹو، جس کا سورج سے اوسط فاصلہ 39 فلکیاتی اکائیاں ہے، ایک بونا سیارہ اور کوئپر پٹی کا سب سے بڑا معلوم جسم ہے۔ کیرون پلوٹو کا سب سے بڑا چاند ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ماہرین فلکیات کیرون کی درجہ بندی تبدیل کر کے اسے بھی بونا سیارہ قرار دے سکتے ہیں۔ کیرون دراصل پلوٹو کے گرد گردش نہیں کرتا، بلکہ یہ دونوں اجسام اپنے درمیان خلا میں ایک ثقلی نقطہ توازن کے گرد گردش کرتے ہیں اور جڑواں سیارے محسوس ہوتے ہیں۔ 2 بہت ہی چھوٹے چھوٹے چاند، نیکس اور ہائیڈرا، ان دونوں کے گرد گردش کرتے ہیں۔ منتشر تشتری یعنی اسکیٹر ڈسک کے اجسام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دراصل کوئپر پٹی سے ہی آئے ہیں، اور نیپچون کی ابتدائی زندگی میں جب اس کا مدار سورج سے دور جا رہا تھا تو اس کی کشش ثقل کے زیر اثر یہ اجسام بے ترتیب مداروں میں چلے گئے۔ زیادہ تر منتشر تشتری کے اجسام کا پیر پہلون کوئپر پٹی کے اندر واقع ہے، جبکہ ان کے ایفلیون کا سورج سے فاصلہ 150 فلکیاتی اکائیوں تک ہے۔ ان کے مدار زمین کے مدار سے کافی زاویہ بناتے ہیں۔ اکثر کے مدار زمین کے مدار کی عموداً واقع ہیں۔ بعض فلکیات دان اسکیٹر ڈسک کو کوئپر پٹی کا ہی حصہ سمجھتے ہیں اور اسے کوئپر پٹی کے منتشر اجسام کا نام دیتے ہیں۔ ایرس اور اس کا چاند ڈسنومیا۔ ایرس منتشر تشتری کا سب سے بڑا معلوم جسم ہے، جو سورج سے 67 فلکیاتی اکائیوں کے فاصلے پر ہے اور پلوٹو سے کم از کم 5% بڑا ہے۔ اس کے قطر کا اندازہ 2400 کلومیٹر یا 1500 میل ہے۔ ایرس ماہرین فلکیات کے مابین اکثر بحث و مباحثے کی وجہ رہا ہے، کیونکہ 2006 تک پلوٹو کو اس سے چھوٹا ہونے کے باوجود سیارے کا درجہ حاصل تھا، جبکہ یہ اس اعزاز سے محروم تھا۔ اس کا ایک چاند ہے ڈسنومیا۔
پلوٹو کی طرح اس کا مدار بھی بہت بیضوی ہے۔ اس کی پیریہیلین 38.2 فلکاتی اکائیوں کے فاصلے پر ہے، جو تقریباً پلوٹو کے سورج سے اس فاصلے کے برابر ہے، اور اس کا ایفیلیون 93.6 فلکاتی اکائیوں کے فاصلے پر ہے۔ اس کا مدار زمین کے مدار سے بہت ترچھا بھی ہے۔ وہ نقطہ جہاں پر نظام شمسی ختم ہوتا ہے اور انٹرسٹیلر اسپیس شروع ہوتی ہے کچھ ٹھیک طرح سے متعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حد دو مختلف قوتیں طے کرتی ہیں، سولر ونڈ اور کشش ثقل۔ سولر ونڈ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پلوٹو کے مدار کے 4 گنا فاصلے پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن سورج کی کشش ثقل اس سے 1000 گنا فاصلے پر بھی اثر رکھتی ہے۔ ہیلوسفیئر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ باد شمسی اپنی پوری رفتار سے تقریباً 95 فلکاتی اکائیوں یا پلوٹو کے مدار سے 3 گنا فاصلے تک جاتی ہے، جہاں اس کا تصادم مختلف سمت سے آنے والی انٹرسٹیلر میڈیم کی ہواؤں سے ہوتا ہے۔ اس تصادم کے نتیجے میں باد شمسی یعنی سولر ونڈ کی رفتار میں کمی آتی ہے، اس کی کثاف بڑھ جاتی ہے اور یہ مزید بے سکون ہو جاتی ہے۔ اس مقام تک کرہ شمسی ہیلوسفیئر ایک درست کرے کی شکل کا ہے، لیکن اس سے آگے یہ ایک بیضے کی شکل کا ہو جاتا ہے، جسے ہیلو شیتھ کہتے ہیں۔ شمسی نیام کی شکل اور طرز عمل دونوں ایک دمدار سیارے کی دم کی طرح ہیں۔ یہ اس مقام سے کہکشاں میں سورج کی حرکت کی سمت میں تقریباً 40 فلکاتی اکائیوں تک جاتی ہے، لیکن اس سے مختلف سمت میں اس سے کئی گنا زیادہ فاصلے تک پھیلی ہوئی ہے۔ کون شمسی جو کرہ شمسی کی بیرونی حد ہے، وہ نقطہ ہے جہاں سولر ونڈ مکمل طور پر رک جاتی ہے اور انٹرسٹیلر خلا کا آغاز ہوتا ہے۔ آج تک کوئی خلائی جہاز کون شمسی سے آگے نہیں گیا، اس لیے یہ جاننا ناممکن ہے کہ اس سے آگے خلا میں کیا حالات ہیں۔ یہ بھی بخوبی معلوم نہیں کہ ہیلوسفیئر نظام شمسی کو نقصان دہ کاسمک ریز سے کس حد تک بچاتا ہے۔ ایک بہت بڑے خول کی طرح اورٹ کلاؤڈ ہمارے نظام شمسی کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، نہ صرف اس لکیر میں جہاں سیارے، سیارچے اور بونے سیارے پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ ہر سمت میں موجود ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں پوری طرح سے یقین نہیں کہ یہ دیو کامت برفیلا گنبد اصل میں وہاں موجود بھی ہے کہ نہیں۔ ماہرین فلکیات نے کبھی بھی اورٹ کلاؤڈ کو براہ راست نہیں دیکھا، اور اب تک انسان کا بھیجا گیا سب سے دور تک پہنچنے والا خلائی جہاز وائجر 1 بھی اگلے 300 سالوں تک وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن نئی تحقیق اور آنے والی خلائی مشن اب ان کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ C2020 F3 نیو وائس جیسے دور دراز دنداز ستاروں کے یہاں آنے سے بھی کچھ اشارے مل رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دور دراز چیزوں کا یہ خول یا جمگھٹا سورج سے تقریباً 306 ارب کلومیٹر کے فاصلے سے لے کر 756 ارب کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ زمین اور سورج کے درمیان 15 کروڑ کلومیٹر فاصلے کے مقابلے میں 2000 سے لے کر 5000 گنا زیادہ فاصلہ ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق اورٹ کلاؤڈ خلا میں 150 کھرب کلومیٹر سے لے کر 290 کھرب کلومیٹر کے فاصلے تک پھیلا ہوا ہے۔ نظام شمسی کا ایک بہت بڑا حصہ ابھی بھی نامعلوم ہے۔ سورج کی کشش ثقل کے بارے میں اندازہ ہے کہ یہ 2 نوری سال کے فاصلے تک دوسرے ستاروں کی کشش ثقل پر حاوی ہے۔ اس کے مقابلے میں اورٹ کلاؤڈ ممکنہ طور پر صرف 50,000 فلکاتی اکائیوں کے فاصلے تک پھیلا ہوا ہو سکتا ہے۔ سیڈنا، جسے اجسام کے دریافت کے باوجود کوئپر پٹی اور اورٹ کلاؤڈ کے درمیان کا خطہ، جس کا ریڈیس ہزاروں فلکاتی اکائیوں پر محیط ہے، زیادہ تر غیر مرسوم ہے۔ سورج اور عطارد کے درمیانی خطے پر بھی ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ ممکن ہے کہ ان علاقوں میں مستقبل میں ہمیں نئے سیارے و اجسام ملیں۔